السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر باادب بآواز بلند حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب کی توفیق سے میں اور آپ مسجد گلشن ربانی ایس ڈی آئی مرکز کوسمبا میں بعد نماز عشاء استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے سنی اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ کریم میری آپ کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک فطری طور پر اتنی سوجھ بوجھ ضرور رکھتا ہے کہ وہ اپنے نفع اور اپنے فائدے کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جہاں اس کو اپنا فائدہ اور نفع نظر آتا ہے، وہ فائدہ اور نفع اٹھانے سے باز نہیں رہتا، بلکہ ہر انسان کی یہ خواہش رہتی ہے اور ہر انسان اس موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ کب مجھے ایسا موقع ملے کہ میں فائدہ اٹھاؤں اور نفع حاصل کروں۔ اسی لیے ہمارے ملک میں بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں سال میں جن میں چیزوں کی خریداری کے حوالے سے خاص ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے اور خاص آفرز بھی دی جاتی ہیں۔ انسان 12 مہینوں میں خریداری کے حوالے سے ان مہینوں کا باضابطہ انتظار کرتا ہے، اور ان مہینوں کے آنے سے پہلے جس چیز سے وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے۔ اگر اسے کوئی گاڑی خریدنی ہے، اگر اسے کوئی سامان خریدنا ہے، اگر اسے کوئی مکان خریدنا ہے، یا اپنی سامان زندگی اور ضروریات زندگی میں سے جو چیز اس کو خریدنا ہے،
ان مہینوں میں اگر اس کو فائدہ کی امید ہوتی ہے تو وہ پہلے سے ان چیزوں کی خریداری کے لیے بیلنس کی تیاری کرتا ہے کہ چونکہ ان مہینوں میں گاڑی خریدوں گا تو مجھے اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا، مجھے اتنا فائدہ ملے گا، ان مہینوں میں سونا چاندی خریدوں گا تو اتنی آفرز رہتی ہیں کہ اس میں میرا بڑا لمبا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہر انسان کی یہ سوچ اور فطرت ہے کہ اسے جہاں نفع اور فائدہ نظر آتا ہے وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے، اور صرف انتظار ہی نہیں کرتا بلکہ نفع جس ٹائم میں اٹھانا ہے اس ٹائم میں کس چیز کے ذریعہ نفع اٹھا سکوں گا اس چیز کی بھی تیاری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاص مہینے میں سونا چاندی کے حوالے سے، گاڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ خاص منافع ہوگا، ڈسکاؤنٹ ہوگا اور آفرز دی جاتی ہیں، تو وہ صرف یہ نہیں کہ ان مہینوں کے آنے کا انتظار کرتا ہے بلکہ انتظار کے ساتھ ساتھ اتنی رقم بھی اکٹھا کرتا ہے، اتنا پیسہ بھی اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ وقت آئے تو اس وقت میں وہ کامل طریقے پر فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، جب یہ بات میرے آپ کے سب کے ذہن میں ہے کہ نفع اٹھانا چاہیے، وقت کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے، آفرز کی وجہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو میں آپ کو بتاؤں ماہ رمضان وہ رحمت و برکت کی باران رحمت کے نزول کا مہینہ ہے جس مہینے میں رحمان رب آفرز عطا کرتا ہے۔ اور وہ کیسی آفرز دی جاتی ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ یوں تو دنیا کے کسی مہینے میں یہ آفر دی جاتی ہیں کہ آپ اس مہینے میں خریدو گے تو 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، لیکن رمضان المبارکہ کے مہینے میں اہل ایمان کو رحمان رب کی طرف سے یہ آفر دی جا رہی ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ اس مہینے کی خاص نعمت یہ ہے کہ اس میں اگر تم نے نفل کام کیا تو اللہ تمہیں فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اتنی بڑی آفر ہے اس مہینے میں کہ اگر تم نے ایک فرض ادا کیا تو اللہ تمہیں 70 یعنی 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس مہینے کے اندر خاص آفر یہ بھی دی جاتی ہیں وَيُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، کہ اس مہینے میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، مومن کے رزق میں برکتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس مہینے کی آفرز میں یہ کتنی بڑی آفرز ہیں کہ الصیام نصف الصبر، کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کو آدھے صبر کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و شان اتنی زیادہ ہے کہ اللہ اکبر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے بندہ سو جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں، جب وہ بستر پر کروٹیں بدلتا ہے تو بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جب وہ برتن سے کھاتا ہے تو برتن دعائیں مغفرت کرتا ہے، جب وہ سحری کے لیے لقمہ اٹھاتا ہے تو وہ لقمہ اس کے لیے بابرکت بنا دیا جاتا ہے، وہ لباس پہنتا ہے تو لباس اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر،
اس مہینے میں کتنی بڑی آفرز. اللہ اکبر. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب السماء. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم دنیا کے اندر یوں انتظار میں بیٹھے رہتے ہو کہ فلاں مہینہ آئے گا تو فلاں مول کھلے گا، فلاں مارکیٹ کھلے گی، ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان جلوگر ہوگا تو رحمان جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا، رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا. اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے یہ نہ سمجھو کہ رمضان کی آمد پر تمہیں بس یہ شان ملی کہ دروازے کھل گئے. صرف یہی نہیں، جو رحمت کے، جنت کے، آسمان کے دروازے آمد رمضان پر کھل جاتے ہیں پھر پورا مہینہ کھلے ہی رہتے ہیں. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور یہی نہیں کہ بند ہوتے ہیں، پورا رمضان انہیں بند رکھا جاتا ہے. ماہ رمضان میں کتنی بڑی آفر، کتنا بڑا اعلان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ تعالی الیہم، کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے. وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ لَمْ يُعَذِّبْهُمْ أَبَدًا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جن جن پر رب کی نظر رحمت پڑ جاتی ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے عذاب سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے الف الف عتیق من النار فی کل یوم من شہر رمضان. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے ہر دن میں اللہ ایسے 10 لاکھ لوگ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا عذاب واجب ہو چکا تھا، اللہ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو رمضان کے ہر دن جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور پھر رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ کے دن میں پھر خاص آفر، کیونکہ ایک تو شہر رمضان 12 مہینوں میں سب سے عظمت والا مہینہ، پھر اس عظمت والے مہینے میں جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے. تو اب روزانہ یوں تو 10 لاکھ آزاد ہوتے ہیں، مگر جمعہ کے دن میں 10 لاکھ نہیں، جمعہ کے ہر دن میں اور ہر دن کے ہر گھڑی میں اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یعنی باقی رمضان کے دنوں میں تو ایک دن کا یہ کوٹا ہے کہ 10 لاکھ آزاد ہو گئے، مگر رمضان کے ایک دن کے نہیں، ایک سیکنڈ میں یہ کوٹا ہے، ایک گھڑی میں یہ انعام ہے، ایک لمحے میں اتنوں کو آزاد کیا جاتا ہے. رمضان کی شان تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان جلوگر ہوتا ہے تو رب جنت سے فرماتا ہے استعدی وتزینی لعبادی، اے رمضان تیار ہو جا میرے بندوں کے لیے، وتزینی اور خوب سنور جا میرے بندوں کے لیے، اوشک ان یستریح من تعب الدنیا الی داری و کرامتی. اللہ تبارک و تعالی جنت سے فرماتا ہے جنت تو تیار ہو جا، تو نکھر جا، مزید سنور جا، مزید آراستہ ہو جا، اس لیے کہ میرے بندے رمضان میں بھوکے پیاسے تھکے ہوئے ہیں، تجھ میں آئیں گے اور آرام کریں گے. آپ غور فرمائیں یہ رمضان میں کتنے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں. لوگ دنیا کے اندر مال کا فائدہ اٹھانے کے لیے وقت کا انتظار کرتے ہیں. اے ایمان والو اپنی آخرت اور قبر کا فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان کا انتظار کرو، رمضان کی آمد کے لیے دعا کرو، رمضان میں اپنی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرو، رمضان میں گناہوں سے بچنے کی دعا کرو،
رمضان کے بابرکت گزرنے کی دعا کرو، چونکہ یہ ساری باتیں ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں اس چیز پر، یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو 12-15 دن باقی ہیں اور آپ نے ابھی سے رمضان کی آمد کا ذکر شروع کر دیا، ہم تو پھر بھی لیٹ پڑے۔ ہمارے آقا کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب رجب شریف کا چاند نظر آتا تو رجب کا چاند دیکھ کر ہمارے آقا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دیں اور ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ ہمارے لیے رمضان کو سلامتی والا بنا دے اور رمضان کے لیے ہمیں سلامتی والا بنا دے، کہ ہمیں تندرستی عطا کر، ہمیں صحت عطا کر، ہمارے لیے رمضان کو سلامتی والا بنا دے کہ رمضان کا اول و آخر ابر آلود نہ ہو، بلکہ اس میں چاند صاف نظر آئے دونوں کناروں پر، یعنی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی، تاکہ رمضان بھی ہمارے لیے سلامتی والا ہو اور ہم صحت مند رہیں تو ہم بھی رمضان کے لیے سلامتی والے بنے۔ تو ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آمد رمضان پر صحت تندرستی کی دعا کر کے امت کو تعلیم دیتے تھے کہ تم بھی اپنی صحت اور تندرستی کی دعا کر کے رمضان کی سلامتی مانگا کرو۔ آج کئی ایسے محروم مسلمان اپنی زبانوں سے یہ بولتے بے باکی اور جرات مندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب معاذ اللہ بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ آ گیا، یا اس طرح سے ان کو ناگواری کا احساس ہوتا ہے، یا ان کی طبیعتوں پر یہ بوجھ سا نظر آتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بندوں کو پتا چل جاتا کہ رمضان میں کیا کیا رحمتیں ہیں تو ایک مہینہ نہیں امت تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان رہتا۔ اگر لوگوں کو پتا چلتا کہ رمضان میں کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں کیا کیا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسانی زندگی کے 3 ادوار ہیں، انسانی زندگی کے 3 دور اور 3 زمانے ہیں۔ انسانی زندگی کا ایک دور پیدائش سے لے کر موت تک کا دور ہے، انسانی زندگی کا دوسرا دور مرنے کے بعد سے لے کر قبر سے اٹھنے تک کا دور ہے، اور انسانی زندگی کا تیسرا دور قبر سے اٹھنے سے لے کر جنت میں داخلے تک کا دور ہے۔ یہ 3 دور ہے انسانی زندگی کے، اور ان 3 ادوار میں سے ہر دور میں انسان کو کامیاب رہنے کے لیے ایک چیز کی خاص ضرورت ہے۔ پہلا دور پیدائش سے لے کر موت تک کا، اس دور میں انسان کو کامیاب بننے کے لیے اللہ کی رحمت کی خاص ضرورت ہے، اور اس رحمت کی ابتدا رحم مادر ہی سے ہو جاتی ہے۔ ماں کا شکم اس کو بھی رحم کہتے ہیں، اور صلہ رحمی کے حوالے سے بھی احادیث کا مطالعہ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ رحم رحمان سے بنا ہے، اور اللہ نے فرمایا جو تجھ سے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا۔ تو رحم کی بندے کو ہر حال میں ضرورت ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہر گھڑی پر، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ایمان پر موت اور ایمان پر حسن خاتمہ ہو، انسان کو ہر لمحے اس پہلے دور میں رحمت کی ضرورت ہے۔ دوسرا دور انسان کا آنکھ بند ہوئی انتقال ہوا، یہاں سے لے کر کے قبر سے اٹھنے تک کا دور، اس دور میں انسان کو بخشش اور مغفرت کی ضرورت ہے۔
ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مردہ قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا، کہ سمندر میں ڈوبنے والے کو سہارے کی ضرورت ہے اور مردے کو قبر میں مغفرت کی ضرورت ہے۔ وہ یہ سمندر میں ڈوبنے والا، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کوئی تختہ مل جائے، کوئی ناؤ مل جائے، کنارہ مل جائے، کوئی بچانے والا مل جائے۔ ادھر مردے کو قبر میں یہ امید رہتی ہے بخشش مل جائے، مغفرت مل جائے، نجات مل جائے۔ تو قبر سے لے کر کے قیامت کے دن اٹھنے تک کے لیے انسان کو کامیاب رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو مغفرت کہتے ہیں، اور قبر سے اٹھ کر کے جنت جانے تک انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے کامیاب ہونے کے لیے وہ عذاب جہنم سے آزادی کی ضرورت ہے، عذاب جہنم سے چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ اور قربان جائیں ماہ رمضان کی رحمتوں پر، ماہ رمضان کی عظمتوں پر، ماہ رمضان میں ملنے والے انعامات پر۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں، بیچ کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن عذاب جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ اے بندے، تجھے اپنی زندگی کے 3 ادوار میں پہلے دور میں رحمت کی ضرورت ہے، بچپن سے لے کر مرنے تک، پیدائش سے لے کر موت تک تجھے رحمت کی ضرورت ہے۔ ہم نے رمضان کے پہلے 10 دنوں کو رحمت والے بنا دیا ہے۔ اے بندے، تجھے مرنے سے لے کر قبر سے اٹھنے تک مغفرت کی ضرورت ہے، ہم نے رمضان کے دوسرے 10 دنوں کو مغفرت کے دن بنا دیا ہے۔ اے بندے، تجھے قبر سے اٹھنے سے لے کر کے بعد کے دور میں عذاب جہنم سے آزادی کی ضرورت ہے، ہم نے رمضان کے آخری 10 دنوں کو عذاب جہنم سے آزادی کے دن بنا دیا ہے۔ اے بندے، اگر تو اپنی زندگی کے ان تینوں ادوار میں کامیاب رہنا چاہتا ہے تو ماہ رمضان کے 30 دن اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزار دیں۔ اللہ ان 30 دنوں کے اندر رحمت، مغفرت اور عذاب جہنم سے آزادی کی برکت کے صدقے میں اللہ تیری زندگی کے تینوں ادوار میں تجھے کامیابی عطا فرما دے گا۔ آپ غور فرمائیں، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور فرمائیں، یہ ہمارے لیے ایک رحمت کا سیزن آ رہا ہے، برکتوں کا موسم آ رہا ہے، رب کی غفران، بخشش اور رب کی طرف سے ملنے والے انعام و اکرام کا موسم آ رہا ہے۔ اس مہینے میں کوئی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا کہ وہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تھے۔ کئی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیتے، رمضان کی آمد سے پہلے ہی گھر کے جو ضروری سامان خرید کر لانے ہوتے رمضان سے پہلے ہی خرید کر لے آتے۔ ان کی تمنا یہ ہوتی ہم ساری چیزوں سے رمضان سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں تاکہ رمضان میں فارغ ہو کر کے رب کی عبادت کر سکیں، ہمارا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے، ہمارا کوئی لمحہ سستی اور لایانی کاموں میں نہ گزرے۔ اس طرح کا صحابہ کرام اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے دوستان محترم، ہمیں ماہ رمضان میں خصوصی آفرز دیے جا رہے ہیں، خصوصی انعامات و اکرامات کے حوالے دیے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب میں آپ کو 2 چند حدیثیں ایسی سناؤں جسے سننے کے بعد آپ کو ہوش آئے گا کہ کیسا مہینہ آ رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رکھے گئے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت طیبہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا صام یوما تطوعا،
کہ اگر کوئی مومن ایک دن کا نفلی روزہ رکھے، فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی، اور آپ میں سے ہر کسی کو یہ پتا ہوگا کہ فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہے، اور یاد رکھنا یہ تو عام دنوں کی بات ہے کہ عام دنوں میں نفل سے زیادہ ثواب فرض کا ہے، مگر رمضان کے خاص دنوں میں تو یہ حکم ہے کہ اس دن میں تو، ان دنوں میں تو نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے لو ان رجلا صام یوما تطوعا، کہ جو مومن ایک دن کا نفلی روزہ رکھے، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر اس مومن کو اس ایک دن کے نفلی روزے کے بدلے میں پوری زمین سونا بنا کر دی جائے، پوری زمین، کلو 2 کلو سونے کی بات نہیں ہے، ٹن 2 ٹن سونے کی بات نہیں ہے، پوری زمین سونا بنا کر ایک نفلی روزے کے بدلے میں اگر مومن کو عطا کی جائے، ہمارے آقا ارشاد فرماتے لم یستوفی ثوابہ، پھر بھی اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کو وہ پوری زمین سونا مل کر کے بھی پورا نہیں کر سکتی۔ یعنی ایک طرف ایک دن کے نفلی روزے کے بدلے میں اللہ ثواب دے، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ پوری زمین سونا بنا کر نفلی روزے کے بدلے میں دی جائے، تو اگر پوری زمین سونا بنا کر ایک دن کے نفلی روزے کے بدلے میں دی جائے، اور دوسری طرف رب ایک دن کے نفلی روزے کا ثواب دے، تو پوری زمین سونا بنا کر دی جائے، اس سے زیادہ اجر و ثواب نفلی روزے کا وہ ہوگا جو رب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک دن کا نفلی روزہ، اور پھر رمضان میں تو نفل فرض کے برابر، اور فرض 70 فرضوں کے برابر۔ تو ایک نفلی روزے کا معاملہ یہ ہے، اور دوسری طرف ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جو بلا وجہ شرعی رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیں، اب وہ پوری زندگی بھی اس کے کفارے میں روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے والا ثواب نہیں پا سکتا۔ یعنی آپ تقابل محسوس کریں کہ نفلی روزے کے بدلے کا ثواب دیکھو، اور رمضان کے فرض روزہ چھوڑنے کی وجہ سے کتنے بڑے اجر سے محروم ہو جاتا ہے وہ بھی دیکھو۔ اب یہاں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے، کئی لوگوں کو ایمان کی اہمیت کا پتہ نظر نہیں آتا، وہ نفلی کاموں پر اجر و ثواب کو خوب سنتے ہیں اور خوب اس کو عمل میں لاتے ہیں، اور لانا چاہیے اگر ایمان درست ہے تو، کہ ایمان درست ہو پھر نفل پر عمل کریں فرائض کی ادائیگی کے بعد تو بہت بہتر ہیں، لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا اور ایمانیات کے اندر ناقص رہنا اور پھر نوافل ہی نوافل میں ڈوبے رہنا، تو یاد رکھنا یہاں ایک نفلی روزے کے ثواب میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، مگر کسی نے کفر یا عقیدہ اختیار کر لیا، کسی نے کفر کر لیا، تو اب کیا ہوگا؟ ادھر ایمان کے بعد نفلی روزہ، اللہ فرماتا اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوفی ثوابا، کہ ایک نفلی روزے کے بدلے میں زمین سونا بنا کر دی جائے تو بھی اس کا مکمل اجر نہیں بن سکتی ہے، پوری زمین سونا بن جائے تو بھی۔ یہ ہے ایمان کے بعد نفلی کام کا ثواب۔ مگر جہاں ایمان نہ ہوگا، جہاں عقیدہ ختم ہو گیا، تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ ادھر کیا کہا تھا؟ ایک نفلی روزے کے بدلے میں
اعطی ملء الارض ذهبا، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے لن يقبل من احدکم ملء الارض ذهبا، کہ اگر کسی نے کفریہ عقیدہ اختیار کیا، کفریہ عمل کیا اور اسی پر مر گیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن يقبل من احدکم ملء الارض ذهبا، اگر وہ پوری زمین بھر سونا بھی دے کہ یا اللہ یہ پوری زمین سونا میری طرف سے لے لے اور میں جو کفر پر مر گیا تو مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ فرماتا فلن يقبل من احدکم، جو کفر پر مرا اگر کفر سے چھٹکارے کے لیے پوری زمین پر بھی سونا دینا چاہے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے، پوری زمین بھر سونا دینا چاہیں لن يقبل، ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کی بات ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ ادھر ایمان کے بعد نفلی عمل دیکھو اور ادھر کفر کے بعد زمین بھر سونا خیرات کرنے کی بات دیکھو کہ اگر ایمان نہیں ہے تو زمین بھر سونا خیرات کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے تو بخشش نہیں ہے، اور ادھر ایمان ہے تو نفلی ثواب بھی اتنا زیادہ کہ زمین بھر سونا دیا جائے تو بھی اجر پورا نہ ہو سکے۔ ایمان کی اہمیت سمجھو، عقیدے کی اہمیت سمجھو، اس لیے ہمیں عمل کرنے ہیں، ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہے، ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، ہمیں زکوٰۃ، حج، فرائض و واجبات سب پر عمل کرنا ہے، مگر قرآن کے طریقے پر۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتا ہے جو مرد و عورت نیک عمل کریں اگر وہ مومن ہیں تو ہم اس کا عمل قبول کریں گے۔ تو ایمان ہے تو فرض عمل کی ویلیو تو چھوڑیے کہ کتنی زیادہ ہے، ایمان ہے تو نفلی عمل بھی اتنا زیادہ کہ زمین بھر سونا بھی اس کا بدلہ نہیں بن سکتی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی لاکھ 2 لاکھ کیا چندہ دیتا ہے، پوری زمین بھر بھی اگر سونا دینا چاہے لن يقبل من احدکم، اللہ فرماتا ہم قبول نہیں کریں گے اس کا۔ اہمیت سمجھو اس چیز کی۔ اس لیے ساتھیوں روزوں کی اہمیت، ایک نفلی روزہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو پھر فرض روزوں کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اب اس سلسلے کے اندر کہ فرض روزوں کا ثواب، اس پر میرے سامنے بہت زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث جو ایمان افروز ہیں، یوں تو ساری کی حدیثیں ایمان افروز ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں بہت خاص لوگوں کو ترغیب دلائی گئی اور شوق دلایا گیا کہ لوگ اپنی طبیعتوں کے ساتھ مائل ہو جائے اس چیز کی طرف۔ وہ کیا ہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الجنۃ لتزین لرمضان من رأس الحول الی الحول، سرکار فرماتے ہیں پورا سال جنت کو رمضان کی آمد کے استقبال میں سنوارا جاتا ہے، رمضان کی آمد کے استقبال میں جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا کان اول یوم من رمضان، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، پہلی رات آتی ہیں تو آپ سن چکے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ تعالی الیہم، کہ جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرماتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے عذاب سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو رمضان کی پہلی رات ہی میں یہ انعام ملتا ہے، اور جب رات گزر کر پہلا دن آتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حبت ریح من تحت العرش فصفقت ورق اشجار الجنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جنت میں ہوائیں چلتی ہیں، اور جب یہ ہوائیں چلتی ہیں
فتنظر الحور العین الی ذالک، تو جنت میں جو بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہیں، ہوا چلا کر کے رب انہیں بتاتا ہے دنیا میں رمضان آ گیا ہے۔ جب وہ خوبصورت مشک بار عطر بیز ہوائیں جنت میں چلتی ہیں اور حوریں نظر کرتی ہیں ان ہواؤں کو، تو کہہ اٹھتی ہیں یا ربنا اجعل لنا من عبادک فی ھذا الشہر ازواجا تقر اعیننا بہم وتقر اعینہم بنا۔ اے اللہ، تیری رحمتوں کا مہینہ آ گیا، اب تو اپنے بندوں میں سے ان کو ہمارا شوہر بنا دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ پہلے دن پر جنت کی حوریں عین دعا کرتی ہیں۔ وہ مسلمان کتنا مقدس ہے کہ جو زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے لیے حوریں دعا کرتی ہیں، اس کو جنت کی حوریں طلب کرتی ہیں۔ اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے جب وہ حوریں یہ کہتی ہیں نا، دعا کرتی ہیں، تو اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا، محروم نہیں کرتا۔ ما من عبد یصوم یوما من رمضان، کہ جو بھی مومن رمضان کا روزہ رکھتا ہے، الا زوج زوجۃ من الحور العین فی خیمۃ من درۃ کما نعت اللہ تعالی حور مقصورات فی الخیام۔ اللہ تعالی فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، کہ جنت میں پردے جن خیموں پر پڑے ہوئے ہیں وہاں جو حوریں رہتی ہیں، رمضان کے ایک دن کے روزے کے بدلے میں اللہ ان حوروں سے مومن کا نکاح فرما دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے وہ حوریں کیسی ہوگی؟ کل امرأۃ منہن 70 حلۃ، اللہ اکبر، لیس منہا حلۃ علی لون الاخری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو حوریں ہیں جو مومن کو ایک روزے کے بدلے میں جنت میں دی جائیں گی، ان میں سے ہر حور کے جسم پر 70 لباس پڑے ہوئے ہوں گے، 70 جوڑے۔ یعنی آج اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب چھوٹی بچیوں کے کپڑے ہم خریدنے جاتے ہیں تو 4-5 قسم کے کپڑے ہوتے ہیں جو چاروں طرف سے پھولے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں بطور انعام جو حور ملے گی، اس کے جسم پر 70 لباس ہوں گے، یعنی 70 لباس ہوں گے۔ اور پھر آگے علی لون الاخری، ان 70 لباسوں میں سے ہر لباس کا رنگ جدا ہوگا۔ اور آگے ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کوئی لباس اندر والے لباس کا رنگ چھپائے گا نہیں۔ یعنی ہم نے اگر کرتا پہنا ہے تو اندر بنڈی کا رنگ آپ کو نہیں پتا ہے، اوپر صدری پہنی ہے تو نیچے جبے کا رنگ آپ کو پتا نہیں چلے گا۔ لیکن یہ جنت کی حوریں جو رمضان کے روزوں کے بدلوں میں بطور انعام دی جائے گی، 70 جوڑے ہوں گے، ہر ایک کا رنگ جدا ہوگا اور ہر ایک جوڑا دوسرے کا رنگ ظاہر کرے گا۔ اور آگے ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تُعْطَى 70 لونا من الطیب لیس منہ لون علی ریح الاخری۔ اللہ تبارک و تعالی 70 یعنی 70 قسم کی اس حور کو خوشبوئیں عطا فرمائے گا، جن میں سے ہر خوشبو دوسری خوشبو سے جدا ہوگی۔ اور آگے ہمارے آقا علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ إِمْرَاتٍ مِّنْهُنَّ 70,000 وصیفۃ لحاجبتها و70,000 وصیف مع كل وصیف صفحة من ذهب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ان حوروں میں سے ہر ایک حور کو اللہ 70,000 خادمائیں اور 70,000 خادم عطا فرمائے گا، اور ان 70,000 خادم اور خادماؤں میں سے
ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کا تھال ہوگا، اور ہر تھال میں لون الطعام یجد لآخر لقمۃ منہا لذۃ لم یجدہ لأولہ۔ ان 70 ہزار خادم اور خادماؤں کے ہاتھ میں جو سونے کے تھال ہوگے، ہر ایک میں کھانا ہوگا اور ہر کھانے کا ذائقہ جدا جدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَلِكُلِّ إِمْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ 70 سَرِيرًا مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاء، اور ان عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے سرخ یاقوت کے 70 تخت ہوں گے، 70 تخت یاقوت کے جنت میں، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ 70 فراشًا، اور ہر تخت پر 70 بستر لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بطائنها من استبرق فوق كل فراش 70 أريكة ويؤتى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر موحشا بالدر عليه سوارين من ذهب۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک روزے کے بدلے میں رمضان کے، اور پھر اخیر کا جو لفظ ہے نا، اسے سن کر کے ہر زبان رب کی حمد بیان کرے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا بکل یوم صامہ من رمضان، یہ ساری کچھ نعمتیں رمضان کے روزے کے صرف ایک دن کے بدلے میں ہیں، ایک دن کے روزے کے بدلے میں، صرف روزے کے بدلے میں۔ روزے کی حالت میں قرآن پڑھا یہ جدا ہے، روزے کی حالت میں تسبیح پڑھی یہ جدا ہے، روزے کی حالت میں نماز پڑھی یہ جدا ہے، روزے کی حالت میں تراویح پڑھی یہ جدا ہے، روزے کی حالت میں خیرات کی زکات دی صدقہ دیا یہ جدا ہے۔ سوا ما عمل من الحسنات، یہ سارا اجر و ثواب صرف روزے کے بدلے میں، سوا ما عمل من الحسنات، باقی جتنی نیکیاں کرے گا روزے کی حالت میں ان کا ثواب رب جدا عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہے نا رحمتوں کا موسم، ہے نا برکتوں کا موسم، تو یہ ساری نعمتیں رب رمضان میں عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا میں آفرز کے مہینوں کا انتظار کرتے ہو، جنت میں رب رحمان یہ آفر عطا فرماتا ہے۔ اتنی رحمتیں، غافل نہ ہو جاؤ، سستی نہ کرو، اس سلسلے میں غفلت نہ برتو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور اب میں چند حدیثیں ایسی سنا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچ گئے، باقی جھوٹ جتنا چاہے بولتے رہے، خیانت جتنی چاہے کرتے رہے، دھوکہ جتنا چاہے دیتا رہے، اور گالی گلوچ جتنا چاہے کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ مومن جو روزوں کے ان کامل فوائد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر اسے روزے کی کامل پابندی ادا کرنی ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ كفر ما قبله۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ خاص بات ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، احتساب کے تقاضوں کو پورا کیا، ایمان اور احتساب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جس نے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ایمان اور احتساب کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ ایمان اور احتساب کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کی شرح اس حدیث پاک میں ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ،
کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا وعرف حدودہ، اور رمضان کے جتنے بھی قاعدے ضابطے اصول ہیں ان سب کو جانا، وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ، اور جتنے قاعدے تھے رمضان کے ان ساروں کی حفاظت کی، پاسداری کی، ان سارے قاعدوں پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کفر ما قبلہ، اب رمضان کے روزے تو رکھے مگر اس کے قوانین بھی جانے اور ان قوانین پر عمل کر کے روزے رکھیں، کفر ما قبلہ، اب اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رمضان کے حدود کیا ہے، روزوں کے قوانین کیا ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے روزہ رکھا اور برے کام کرنا نہیں چھوڑا، اس کے روزہ رکھنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ یعنی اب وہ روزہ رکھے گا تو روزے کا کامل فائدہ اس کو نہیں ملے گا، روزے کے پورے فوائد جو ہے وہ اس کو نہ مل سکیں گے۔ اللہ حاجتوں سے پاک ہیں، مگر رب کے جو حکم کے تقاضے پورے کرنے ہیں وہ روزے کے ساتھ پورے نہیں ہو رہے ہیں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر وہ حالت روزہ کے اندر برا عمل کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم حالت روزہ میں ہو اور کوئی تم سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے، کوئی تمہارے ساتھ گالی گلوچ کریں، بدگوئی کریں، تم پر لان تان کریں، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میری امت اگر کوئی تمہیں حالت روزہ میں لان تان گالی گلوچ کریں تو بدلے میں تمہیں وہ جملے نہیں بولنے، بلکہ تمہیں صرف اتنا کہنا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ ایک طرف غور کرنا، یہ خاص بات ہے، میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اس پر خاص توجہ دینا۔ اللہ نے جب بھی اپنا کلام بشکل کتاب نبیوں پر اتارنا چاہا تو نبیوں کو پہلے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جب روزہ رکھے نبی پھر کلام اتارا رب نے ان پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی ہوئی تو طور پر بلا کر 40 دن اعتکاف میں بٹھا کر روزے رکھوائے، اور پھر ان کو تورات عطا کی گئی، کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے نا تو ایک مخصوص وقت کے لیے کھانے پینے سے وہ ضروریات سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی ان حاجتوں کی طرف وہ نہیں جاتا ہے حالت روزہ میں، اور اللہ بھی کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو مومن روزہ رکھ کر کے اللہ کے کھانے پینے والی جو حاجت سے رب پاک ہیں اس کا فیض حاصل کرنے کے درجے میں آتا ہے کہ رب تو جسم سے پاک ہے اس لیے وہ کھانے پینے سے پاک ہے، اور ادھر بندہ جسم والا ہے مگر رب کے حکم کے مطابق کھانے پینے سے بچا ہوا ہے، تو ایک گنا اس بندے کو رب کی اس صفت کا فیض ملتا ہے، اور جب وہ ایک گنا رب کی اس صفت کے فیض کا مستحق ہوتا ہے اور روزہ رکھ کر کے اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے تو پھر رب کے کلام کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے تو باطن معصوم ہیں، چھوٹے بچے جو ہمارے ہوتے ہیں نا، جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتے، ان کو بھی معصوم نہیں کہا جا سکتا شرعی طور پر، مگر وہ چھوٹے بچے جس قدر گناہ کے وسوسوں سے دور ہوتے ہیں نبی اس سے زیادہ پاک ہوتے ہیں، مگر انبیاء کرام کو بھی کلام دینا ہوا، رب نے روزوں کی پابندی لگائی، روزے رکھو، پھر کلام اترا۔ ہمارے آقا کو باضابطہ حکم تو نہیں دیا گیا قرآن کی آمد سے پہلے، مگر یہ تو نبیوں کے امام تھے، پیغمبرانہ فطرت کے مطابق بغیر حکم الہی کے قرآن آنے والا تھا، سرکار غار حرا میں جا کر روزے رکھنا شروع فرما دیتے ہیں۔
پیغام دیا جا رہا ہے نبیوں کی سیرت کے ذریعہ امت کو کہ تمہیں بھی رمضان میں قرآن تراویح میں سننا ہے، تمہیں بھی رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن کا خصوصی فیض تمہارے دلوں پر منعکس ہوگا، قرآن کی روحانیت جلوگر ہوگی تمہارے دلوں پر۔ اس کے لیے تم بھی دن بھر روزہ رکھ کر کے اپنے باطن کو صاف کرو تاکہ باطن قرآن کا نور اٹھانے کے قابل بن سکے۔ اس لیے روزہ اور قرآن یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا القرآن والصیام یشفعان، کہ قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا، دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا ہے اور اس نے میری مانی ہے، میرے اللہ آج اس کے حق میں تو میری مان لے، اس کو بخش دے۔ ابھی روزے کی بات ختم ہوگی کہ قرآن آ جائے گا، قرآن کہے گا اے اللہ روزے نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، اس نے قیام کیا، مجھے پڑھا، مجھے سنا، میرے اللہ میری بھی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اب اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اور روزہ دار قرآن پڑھنے سننے والے کی بخشش و نجات فرمائے گا۔ ہوتا کیا ہے 4 دن مسجدیں پھول رہتی ہیں اور 5ویں دن ایک سب بھی نظر نہیں آتی، کہاں چلے گئے لوگ؟ انہیں قرآن نہیں سننا ہے۔ جس قرآن کو پڑھنے کا اہتمام نبیوں کے امام رمضان میں خاص کیا کرتے تھے، سرکار اتنا خاص اہتمام کرتے تھے کہ رمضان میں جبریل کو بلاتے تھے اور رمضان کی راتوں میں جبریل پورا قرآن حضور کو سناتے تھے، حضور پورا قرآن جبریل کو سناتے تھے۔ یہ بھی خلیل صاحب کتنی بڑی بات ہے کہ ابھی قرآن اتر رہا ہے، کئی پارے اترے نہیں ہیں، مگر جبریل ہر سال رمضان میں پورا قرآن سناتے اور حضور رمضان میں پورا مہینہ قرآن سناتے ہیں۔ یہی تو معاملہ ہے کہ سرکار نماز لینے جا رہے ہیں اور مسجد اقصی میں نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان میں قرآن کا ایسا خصوصی تلاوت کا اہتمام فرمایا کہ جبریل کو بلاتے، سنتے جبریل کی زبانی اور پھر جبریل کو خود سناتے تھے۔ تصور کرو رمضان کی پرنور گھڑیاں، جبریل فرشتوں کا سردار اور یہ ساری مخلوق کے امام، دونوں ایک دوسرے کو رب کا قرآن سنا رہے ہیں۔ تو یہ خاص انعکاس ہوتا ہے دلوں پر قرآن کی تلاوت کا، اور یہ قرآن ہمارے نظام زندگی کا دستور ہے۔ میں نے 2 سال ابھی لاسٹ میں مسجد عائشہ میں تراویح سنائی۔ اللہ کے فضل سے جو بھی مجھ سے ممکن بن پڑتا ہے میں قرآن سمجھ کے پڑھتا ہوں، اور قاری کیا پڑھ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ تراویح پڑھی گئی اور اس کے بعد میں نے حافظ صاحب کو کہا کہ آپ نے یہ لفظ یوں پڑھا ہے قرآن دیکھ لیجئے آپ، اور اس سے مفہوم غلط ہو گیا ہے تو نماز دہرانی پڑے گی۔ تو پھر دیکھا گیا، چیک کیا گیا، ویسا ہی نکلا، پھر وہ رکعت دہرائی گئی۔ تو مطلب یہ کہ سمجھ کر پڑھنے میں قرآن کی لذتیں ہی جدا ہے کہ ایک مرتبہ کم از کم بندے کی نظر سال میں اس کے پورے نظام زندگی پر پڑ جاتی ہے کہ قرآن جو اول سے آخر تک ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اللہ نے کیسا اہتمام فرمایا۔ پوری دنیا کا کوئی مذہب یا کوئی ملک لے لو، کوئی قوم لے لو، پورے نظام زندگی کو سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھتی ہوگی،
मगर ये रब का इनाम है कि मुसलमान का बच्चा बच्चा कुरान जैसे निज़ाम जिंदगी को रमजान में दिन में रोजा रखकर और रात को तरावी में पूरे कुरान को पढ़ता भी है, सुनता भी है। ये खास इनाम है। तो एहतमाम करो कुरान पढ़ने का। और हाँ, ये महीना शहरुस सब्र है, और हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सब्र का ऐसा महीना है कि रोजादार को अल्लाह आधे सब्र का सवाब दे देता है। तो फिर सब्र करना है। भूख प्यास में कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी, गर्मी का मौसम है, मगर जुबान फिसलने ना पाए और जुबान आवारा न होने पाए, फहश कलमात जबान से न निकलने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि रोजे के कामिल नूर से हम महरूम हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन ये कह दिया जाए कि तूने तो भूखे प्यासे रहने के सिवा और किया ही क्या था। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत में है जीनतुल महाफिल में कि कयामत के दिन एक बंदे को खूब फरिश्ते मार पीट कर ले जा रहे होंगे। वो हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा करेगा, हुजूर मेरी मदद फरमाएं। सरकार मदद करने के लिए जाएंगे तो गैब से आवाज आएगी, महबूब इसके खिलाफ तो माह रमजान ने दावा किया है। सरकार कहेंगे जिसके खिलाफ माह रमजान दावा करेगा मैं उसकी सिफारिश नहीं करूंगा। और सरकार अपने मिंबर पर जुमा के दिन तशरीफ ले गए, सीढ़ी पर कदम रखा तो सरकार ने कहा आमीन, दूसरी पर तीसरी पर आमीन कहा। सहाबा ने पूछा हुजूर आज आपने एक अजीब अंदाज इख्तियार किया कि आमीन आमीन 3 मरतबा कहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील आए थे और जिब्रील ने मुझे कहा हुजूर मन अदरका रमजान फलम युगफर लहू अबअदहुल्लाह, कि जो रमजान का महीना पाए फिर भी अपनी बख्शिश न कराए, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर दें। सरकार फरमाते मैंने कह दिया आमीन। तो ऐसा ना हो कि रमजान गुजर जाए और बख्शिश न करा सके। जहां 10-10 लाख लोगों का जहन्नम से आजादी का परवाना रोजाना मिलता हो और जुमा के दिन हर घड़ी में मिलता हो, और आखिरी रात आए 29वीं, तो पूरे महीने में जितने आजाद हुए उतने आखिरी रात में डबल आजाद हो जाएं। इतने आजाद हो जाएं फिर भी अपनी बख्शिश जो बंदा न करा सके, सरकार ने फरमा दिया अब वो अल्लाह की रहमत से दूर ही हो जाए। इसलिए साथियों हम जानते हैं इस चीज को कि कई मुसलमान मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर साथियों मेहनत मजदूरी के लिए 11 महीने हैं। थोड़ी मेहनत कम कर दो, 4 घंटे काम करते हो 2 घंटे करो, मगर रोजे फिर बार बार पलट कर नहीं आएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करो रमजान के रोजों के लिए। कोई हीला मत करो, कोई बहाना मत करो, नफ्स के किसी बहकावे में मत आओ। थोड़ी मजदूरी मेहनत कम कर दो मगर रोजे जरूर रखो। और इस महीने को शहरुल मुवासात कहा गया, गमखारी का महीना। ऐ सरमायादार मुसलमानों तुम कब गमखारी करोगे? यही तो महीना है। तुम्हारे मोमिन भाई और मोमिना बहनें रोजा रखना चाहती हैं, उनके पास घर में राशन नहीं है, उनके पास इफ्तार और सहरी का सामान नहीं है। वो मेहनत मजदूरी करने जाते तो इतनी मशक्कत भरी करते हैं कि उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। तुम्हारा सरमाया अगर इन गरीबों को रोजा न रखवा सके तो गौर करो कि यह सरमाया किसके काम आएगा। शहरुल मुवासात कहा गया इस महीने को, गमखारी का महीना। ढूंढा करो अपनी बिरादरी में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाकों में, अपने मोमिन भाइयों को तलाश करो कौन जरूरतमंद है, और यूं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह घरों में पहुंचाओ कि जिसके घर में पहुंचे उसे भी पता न चले किसने पहुंचाया है। फिर रो कि या अल्लाह कबूल कर लेना, फिर रो रब की बारगाह में कि या अल्लाह रियाकारी से बचाना, या अल्लाह कबूल कर लेना। ये वो सालिहीन की सिफात है,
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں پوری کبھی سجدے میں کبھی قیام میں گزر جاتی، اور پوری رات عبادت کرنے کے بعد وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح ہوتی تو معافی مانگتے، یا اللہ جو کمی رہ گئی اسے معاف کر دے، جو نہ کر سکے اسے معاف کر دے۔ تو ساتھیو یہ شہر المواسات ہیں، اس مہینے میں غم خواری کرو، اپنے مومن بھائیوں کو تلاش کرو، اور یاد رکھو یہ بھی ہمارے پاک نبی کی سنت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار تو یوں ہی سخی اور کریم تھے، مگر رمضان میں حضور کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے حضور۔ سخاوت بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچائی جائے، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ ہوا کی ہر انسان کو ضرورت ہے، اور وہ 2-3 کلومیٹر 2-4 فٹ کے فاصلے پر نہیں رہتی، گھنٹہ 2 گھنٹے کے وقت کے بعد نہیں آتی، ہر وقت ناک کے قریب رہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہوا جتنی سخاوت کرتی ہے نا، ہمارے نبی رمضان میں اس سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ حضور کے غلاموں سخاوت کرو، اور اس سخاوت میں بڑی برکتیں ہیں۔ جو بندہ سخی ہو جاتا ہے نا، جو جتنا دیتا ہے رب اس کو بے حساب دیتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ پریکٹیکل بننا نہیں چاہتے، کاش کسی کی نصیحت ہی پر کان دھر لیں اور سخاوت شروع کریں، اور اس شہر المواسات کو واقعی میں غمخواری کا مہینہ بنا دیں۔ اہل ایمان کا لحاظ رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، رمضان میں کوئی خلاف شرع کام نہ کریں، خوب احتیاط کے ساتھ ماہ رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ رمضان اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔